दोस्तों, दुनिया ताकतवर लोगों और जानवरों से भरी पड़ी है। इंसानों और जानवरों को ही देख लीजिए, जो जितना ज्यादा ताकतवर होगा लोग उससे उतना ही ज्यादा डरेंगे। फैक्ट्स इन उर्दू में हम आपको दिखाते रहते हैं कि ताकतवर जानवर कैसे कमजोर जानवरों को या तो मार देते हैं या फिर उन्हें अपनी खुराक बना लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जीत हमेशा ताकतवर और बड़े जानवरों की ही हो, कभी कभी इसका उल्ट भी हो जाता है और हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे बड़े और ताकतवर जानवर कमजोर जानवरों के आगे बेबस नजर आते हैं। तो चलें बढ़ते हैं आज की सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। बात करते हैं नंबर 1, टाइगर वर्सेस डक। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड पार्क में ये अमेजिंग वीडियो सामने आई। टाइगर को तो आप जानते ही हैं कितना खतरनाक जानवर है। टाइगर बड़े से बड़े जानवर का शिकार आसानी से कर लेता है, मगर आज उसका सामना एक छोटे और कमज़ोर बतख से हुआ है। अब टाइगर भी खुशी से थोड़ी ना पानी में बेचारा कूदा है, उसे भूख लगी है और टाइगर अपनी भूख मिटाने के लिए पानी में कूद गया, मगर बतख ने इसके साथ एक खेल खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही टाइगर अपनी स्पीड और तेज पंजों से वार करता तो बतख छुप जाती और पानी में किसी और जगह से जाकर निकलती। अब बेचारा टाइगर इसके चक्कर में अपने 2 घंटे बर्बाद कर बैठा। अब बतख और टाइगर का ये खेल तकरीबन 2 घंटे तक रिकॉर्ड होता रहा। अब टाइगर बेचारे को कौन समझाए कि ये जंगल नहीं है बल्कि तालाब है और बतख तालाब में 24 घंटे रहती है। अब जिस जगह जो भी जानवर रहता है वो उस जगह का बादशाह होता है। जिस तरह जितना भी कोई कमजोर हो, बुजुर्ग कहते हैं उसके गांव और उसके घर जाकर बदमाशी नहीं करना, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। टाइगर भी बेचारा थक हार कर आखिर पानी से बाहर निकल आया और ऐसे बतख इस मुकाबले में फाते रही। अब बात करते हैं नंबर 2, एलिफेंट वर्सेस क्रोकोडाइल। हाथी जंगल का ताकतवर और दूसरी तरफ मगरमच्छ यानी पानी का बादशाह। अब हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं हाथी जिससे जंगल का बादशाह भी पंगा नहीं लेता, क्योंकि शेर को पता है कि मैं खुद हाथी को शिकार करते करते हाथी का शिकार ना हो जाऊं और अपनी जान से हाथ ना धो बैठूं। और दूसरी तरफ मगरमच्छ। अब हाथी समझ रहा है कि मगरमच्छ सिर्फ हरनी और दूसरे जानवरों पर ही अटैक कर सकता है। ये तो हाथी की भूल थी। अब हाथी टेंशन फ्री होकर उस जगह से पानी पी रहा था जहाँ क्रोकोडाइल सबसे ज्यादा होते हैं। अब क्रोकोडाइल ने उस पर हमला कर दिया। अब आपको पता होगा कि जंगल में किसी भी जानवर को थोड़ा सा जख्म हो जाए तो उसकी मौत वाक़या हो सकती है। मगरमच्छ के इतने तेज दांत और ताकतवर जबड़े होते हैं कि ये किसी भी जानवर के हिस्से को आसानी से काट सकते हैं। ये तो हाथी की किस्मत अच्छी थी कि मगरमच्छ ने उसे जल्दी छोड़ दिया, वरना हाथी को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ सकती थी। कभी कभी आपको ज्यादा भरोसा और ज्यादा ताकत ले डूबती है। अब बात करते हैं नंबर 3, डॉग वर्सेस गूस। दोस्तों, कुत्ता खतरनाक जानवर है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुत्ता घर में आते जाते इंसानों को भी बर्दाश्त नहीं करता और उस पर हमला कर देता है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कुत्ता एक गूस की गर्दन से पकड़कर खड़ा है। अब देखने वाले यही सोच रहे थे कि कुत्ता इस गूस की गर्दन तोड़ देगा और इस जानवर को अपनी खुराक बनाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही कुत्ते ने अपनी पकड़ ढीली की तो गूस ने उस पर चढ़ाई कर दी और अपनी खतरनाक चोंच का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। अब कुत्ता थोड़ी देर तो उसके सामने टिका रहा, मगर इस जानवर की खतरनाक चोंच के आगे कुत्ता और ज्यादा नहीं टिक सकता था। अगर और ज्यादा टिकता तो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था, इसीलिए कुत्ते ने भागने में ही आफियत समझी। अब बात करते हैं नंबर 4, लायन वर्सेस वाइल्ड डॉग। अफ्रीका में रहने वाले ये कुत्ते कितने खतरनाक हैं आपको इस वीडियो में अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि इनका सामना जंगल के बादशाह के साथ भी होता रहता है। ये कुत्ते अफ्रीका के जंगलों में ही पाए जाते हैं और इनकी अक्लमंदी ये होती है कि ये हमेशा झुंड में शिकार करते हैं
اور جس بھی شکار کے پیچھے یہ لگ جائیں تو اس کا شکار یہ کر ہی لیتے ہیں، مگر جنگل کا بادشاہ ان کو ہمیشہ ایزی لے لیتا ہے اور وہ ان کتوں پر غور نہیں کرتا، اس لیے وہ ان کے جال میں بھی پھنس جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی کو بھی کمزور مت سمجھو، وقت آنے پر وہ کر سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا ہی جنگل میں ایک شیرنی کے ساتھ ہوا۔ کتوں نے اس شیرنی پر اچانک حملہ کر دیا، جس میں اس کی جان تو بچ گئی مگر وہ اتنی زخمی ہوگی کہ اس کا بچنا اب مشکل ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 5، لائن ورسز ہپو۔ طاقت اور روب کا استعمال آپ ہر جگہ نہیں کر سکتے، یہ سین آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، جب چاہے جسے چاہے شکار بنا لیتا ہے، مگر اس بار اس کا سامنا ایک خطرناک ہپو سے ہوا تھا۔ اب کہانی ایسے شروع ہوتی ہے کہ ہپو اپنی نیند کے مزے میں تھا اور شیر کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب شیر نے دیکھا اتنا بڑا جانور اور اتنا زیادہ گوشت تو میں آسانی سے یہ شکار کر لیتا ہوں، مگر ہپو کی آنکھ کھل گئی۔ مگر جیسے ہی شیر اس کے قریب گیا تو ہپو کی آنکھ کھل گئی، تو بادشاہ نے بھاگنے کو ہی بہترین فیصلہ سمجھا، مگر ہپو کی نیند خراب کرنے کی سزا تو ملنی تھی۔ اب ہپو تیز بھاگنا شروع ہوا تو شیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر ہپو کا اتنا بڑا منہ، شیر کیسے بچ سکتا تھا؟ اب ہپو نے اتنا زور سے جھٹکا دیا کہ شیر کی بھوک اور شکار دونوں ہی بھول گئے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 6، ٹائیگر ورسز بیئر۔ ٹائیگر جو اسے بھوک لگے تو وہ خطرناک سے خطرناک جانور کو بھی شکار کرنے میں دیر نہیں کرتا، وہیں بیئر ریچھ بھی کسی خطرناک جانور سے کم نہیں ہے۔ اگر اس حملے کی بات کریں تو ٹائیگر بھوک کے مارے ریچھ پر حملہ کر دیتا ہے۔ اب ٹائیگر کو کیا پتا تھا کہ ریچھ جو اسے خود اس طرح کے شکار پسند ہوتے ہیں وہ بھی مقابلہ کرنے میں تیار تھا، تو ایسے یہ مقابلہ کافی سخت ہوا۔ اب ٹائیگر جیسے ہی حملہ کیا تو ریچھ نے بھی جوابی وار کیا۔ ٹائیگر کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور اس نے بھاگنے میں بہتری سمجھی۔ ویسے ٹائیگر جو ایک بار فیصلہ کر لیتا ہے اسے بدلتا نہیں ہے، لیکن اس فیصلے کو ٹائیگر نے بہت جلد بدل دیا۔ اگر ٹائیگر اپنے فیصلے کو نہیں بدلتا تو ٹائیگر کی زندگی جا سکتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 7، اوٹر۔ دوستو، یہ جانور پانی میں رہنے والے خطرناک جانوروں میں سے ایک ہے۔ مگرمچھ آپ کو پتا ہے کتنا خطرناک جانور ہے، مگر آپ یہ کم ہی دیکھیں گے کہ اوٹر جیسے خطرناک جانور کے شکار کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ چاہے کوئی مگرمچھ ہو یا جنگل کا بادشاہ، سبھی اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ جانور کبھی بھی اور کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو میں مزہ آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 8، بیلکن ورسز سی برڈ۔ دوستو، سی برڈ بہت ہی ہوشیار اور تیز پرندہ ہے۔ اگر کھانا کھانے کی بات کریں تو سی برڈ کسی پروفیشنل چور کی طرح کھانا چرانے میں بھی ماہر ہے۔ اگر بیلکن کی بات کریں تو اس کی چونچ بڑی اور خطرناک ہوتی ہے، جو کسی بھی پرندے کو خوراک بنا لیتی ہے۔ ایک دفعہ ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہوئی جس میں ایک بیلکن اور سی برڈ مچھلی پر جھگڑا کر رہے تھے۔ سٹوری کچھ یوں تھی کہ بیلکن کے مالک کافی بیلکنز کو مچھلیاں ڈال رہا تھا، تو سی برڈ آپ کو پتا ہے پروفیشنل چور کی طرح دوسروں کا کھانا چرا لیتا ہے، تو اس نے اس مچھلی پر حملہ کر دیا۔ اب بیلکن اور سی برڈ میں کافی پنجہ آزمائی ہوئی، لیکن اس کے بعد بیلکن کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ یہاں پر ختم ہونے والا نہیں ہے، انہوں نے بھی سی برڈ پر حملہ کر دیا، تو اس طرح سے بیلکن کا کھانا بچ گیا اور سی برڈ کو بھاگنا ہی پڑا، کیونکہ سی برڈ اتنے بڑے جانوروں پر بھی کھانے پر الجھ پڑتا ہے۔ یہ ویڈیو جب انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تو یہ ویڈیو کافی حیران کر دینے والی ویڈیوز میں سے ایک تھی۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 9، ایلیفنٹ ورسز لائن۔ دوستو، جنگل کا بادشاہ تو کھاتا ہی گوشت ہے اور اس پر رحم کی امید بالکل فضول ہے، لیکن اگر ہاتھی کی بات کی جائے تو وہ گوشت نہیں کھاتا، کیونکہ روز اسے کسی کی جان نہیں لینا پڑتی، اس لیے ہاتھی اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے جانوروں کی مدد بھی کرتا ہے۔ ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر کافی وائرل تھی جس میں شیر ایک بھینس کا شکار کر رہا تھا، اچانک ہاتھی بھی اس کے قریب ہی تھا، تو بھینس کی مدد کرنے کے لیے ہاتھی وہاں پر پہنچ گیا اور شیر کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا۔ دوستو، اس کے علاوہ ہاتھی اور شیر کا آمنا سامنا زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن زیادہ تر نقصان شیر کو ہی اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ طاقت کے اعتبار سے ہاتھی کی طاقت شیر سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے شیر اکیلا ہاتھی جیسے خطرناک جانور کے قریب بھی نہیں آتا۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 10، بفیلو ورسز لائن۔
آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا شیر بھینسوں کو اپنی خوراک بنا رہے ہوتے ہیں، مگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھی سانڈ کا سامنا اکیلے شیر کو کرنا پڑے تو یہ مقابلہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ تو یہ مقابلہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے شیر کی درگت سانڈ کے ہاتھوں بنائی جا رہی ہے۔ دوستو یہ جنگل ہے، یہاں جیت کسی ایک کی نہیں ہوتی، جس دن جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہی اس جنگل کا سکندر ہوتا ہے۔ اگر ایک دن سانڈ کا ہے تو اگلا دن شیر کا ہے، اس سے اگلا دن کسی اور جانور کا ہے۔ تو دوستو یہ جنگل میں ایسے چلتا رہتا ہے۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ان 10 جانوروں میں سے کون سا پارٹ اچھا لگا یا کون سا جانور آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگا۔ ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو اگر یہاں تک آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں جو بالکل فری ہے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔